وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ سب بھی حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند کیا گیا ہو. جیسے عربوں کے ہاں بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کرتے، جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ اللہ کا بھی نام لے لیتے تھے اور ساتھ کسی بت کا بھی لے لیتے، یا بعض اوقات صرف بت کا لیتے اور اللہ کا نہیں لیتے. بعض اوقات بتوں کے آگے خاص پتھر رکھے ہوتے تھے، اس کے اوپر ذبح کر کے وہیں چھوڑ دیتے تھے، اور بعض اوقات وہاں لے جا کے نہیں، کہیں بھی بیٹھ کے ذبح کرتے، لیکن نیت اور دل میں کیا ہوتا کہ یہ ہم بتوں کی خوشنودی کے لیے ذبح کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، کیونکہ ذبح کرنا، قربانی کرنا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. اسی لیے ان صلاتی و نسکی کا ذکر صلات کے ساتھ آتا ہے. قربانی جو ہے اسے یہاں صلات کے برابر قرار دیا گیا. ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. تو قربانی بھی دراصل کیا عبادت کا ایک حصہ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں منع کیا گیا کہ وہ نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. کھانا بھی عبادت ہے، اور کھانے کے صحیح طریقے اختیار کرنا بھی عبادت ہے، اور ان طریقوں سے انحراف جو ہے وہ عبادت کے خلاف ہے. تو کیا کھا سکتے ہیں؟ وہ کھا سکتے ہیں جانوروں میں سے جس کو شرعی طریقے پہ ذبح کیا گیا، اور شرعی طریقے پہ ذبح کرنے کی دو شرائط ہیں. نمبر 1 کہ اس کا خون بہایا گیا ہو. نمبر 2 اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو. جس کا خون نہ بہایا گیا، خون جسم میں ہی رہ گیا، غلط طریقے سے ذبح کیا گیا، یا اس پہ نہ اللہ کا نام لیا، تو ایسا کھانا بھی حلال نہیں. اور یہ بھی میک شور کرنا چاہیے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے، یا واقعی اہل کتاب میں سے وہ یہ نہ ہو کہ اس کا کوئی بھی دین نہ ہو، اسے زیوم نہ کر لیا گیا ہو کہ وہ اہل کتاب میں سے. نمبر 2 یہ کہ اس پہ اللہ کا نام لیا جائے. تو پھر اگر یہ شرائط پوری ہو جائیں تو پھر وہ گوشت کھا سکتے ہیں، کیونکہ اصل چیز ہے شرائط. ٹھیک ہے نا. وما اہل بہ لغیر اللہ. اچھا پھر بعض اوقات بتوں کے علاوہ کسی اور کے نام پر بھی، کسی لیڈر کے نام پہ لوگ بعض اوقات حضرت مسیح کے نام پر ذبح کرتے ہیں، ان کے نام کی قربانی دیتے ہیں. بعض لوگ مسلمانوں میں سے پیر فقیر کے نام کی قربانی کرتے ہیں اور ان کے مزاروں پہ جا کے قربانی کے بکرے دیتے ہیں اور وہاں جا کے دیگیں چڑھاتے ہیں. تو یہ سب بھی کس میں آ جاتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کے نام پر، کسی اور کے مزار پہ، کسی اور کے لیے قربان کرنا. خواہ وہ ذبح کریں یا ویسے ہی جا کے وہاں کچھ چڑھاوا چڑھائیں، سب حرام ہے. ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر اور خون اور مردار حرام ہے. ہاں ہر چیز میں ایکسیپشن بھی ہے، کیونکہ ہمارا دین آسانی کا دین ہے. انشاءاللہ اس کی آگے بھی ابھی آیات آئیں گی، پھر مزید وضاحت کریں گے. فمن استر، تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا، جو بے قرار ہو جائے، مجبور ہو جائے، کچھ اور نہ ملے. اور استرار کا روٹ کیا ہے؟ ضرر، یعنی جس کو نقصان کا اندیشہ ہو، بیمار ہونے کا یا ہلاک ہونے کا. غیر باغن، وہ اس کا چاہنے والا نہیں، اس کی طلب نہیں، اس کی ڈیزائر نہیں کہ وہ حرام کھائے. ولا آدن، اور نہ وہ ضرورت سے زیادہ کھائے، یعنی بہت پیٹ بھر کے نہ کھائے، صرف جان بچانے کے لیے کھائے. فلا اسم علیہ، تو اس پہ گناہ نہیں، یعنی اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. استراری کا مطلب سمجھتے؟ مجبور، یا تو ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں حلال ہے ہی نہیں، یا کسی ایسے ہاسپٹل میں ہے جہاں کوئی مسلمان نہیں، کوئی حلال نہیں، اور اگر وہ نہیں کھاتا اس وقت تو اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے. کسی ایسے ویرانے میں یا کسی بھی جگہ پر جہاں سب کچھ ختم ہو گیا، بعض اوقات دشمنوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے انسان، کھانا پانی ختم ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں صرف اس کے پاس حرام ہی اویلیبل ہے، تو جان بچانے کے لیے صرف تھوڑا بہت لے لینے میں گناہ نہیں. لیکن یہ کہ اس کے اندر شوق نہ ہو. باغی کا کیا مطلب ہے یہاں؟ اس کو ڈیزائر یا شوق نہیں، اور نہ ہی وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا ہے. آدن سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے زیادہ، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ المائدہ آیت 3 میں فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو مجبور کر دیا جائے بھوک میں، یعنی شدید بھوک ہو، غیر متجانف لِإِثْمٍ، گناہ کا ارادہ نہ ہو، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. اور یہاں بھی کیا فرمایا؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اس کا یہ گناہ معاف کر دے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اجازت کیوں دی ہے؟ کیونکہ وہ رحیم ہے. وہ کیا نہیں چاہتا کہ بندہ اپنے آپ کو
हलाक कर डाले। إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.